اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا ایک جان کو، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم نے جھگڑا کیا اس میں۔ ایک بندہ قتل ہو گیا، آپس میں جن کو پتہ تھا انہوں نے اس بات کو چھپا کر رکھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کو ظاہر کر دے کہ اس کا قاتل کون ہے، تو لوگوں نے اس بات کو چھپا کر رکھا۔ کہا جاتا یعنی معروف یہ ہے کہ وہ جب قتل ہوا تو کسی اور کے گھر کے آگے لاش پھینک دی گئی، تو پھر جھگڑا ہو گیا، یہاں تک کہ بات یعنی بڑھتی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے اس میں، اور پھر کچھ لوگ جن کو پتہ تھا وہ اس بات کو چھپانے لگے قتل کے بارے میں۔ اللہ نے تم نے اس میں جھگڑا کیا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ مخرج، نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، جو تم چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، بس ہم نے کہا مارو اس کو، بِبَعْضِهَا، اس کے کچھ حصے کے ساتھ، مارو اس کو، مارو اس پر اس کا کچھ حصہ، انسان پر، مرے ہوئے بندے پر گائے کا کچھ حصہ مارو۔ وہ گائے والا واقعہ وہ بھی اس کے ساتھ ہم فٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے یا کردہ ہے، الموتیٰ، مردوں کو، ویریکم، اور تم کو دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ معنی تم، عقل کا معنی عقل یا سمجھ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، وہ ایک الگ کہتے ہیں، وہ ایک الگ حکم تھا کہ تم گائے ذبح کر، انہوں نے بشرا بنایا تھا کہ بشرا ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے، ان کے دل میں محبت ڈال دی گئی تھی۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، یعنی تم اس کو، تم گاؤں کے پوجا کرنے والے ہو، گائے کی پوجا کرنے والے ہو، گائے کی ذبح کرو۔ تو یہ پھر وہ مختلف بہانے مارنے لگے، بہانے تراشنے لگے، چونکہ ناچے اگرچہ مگرچہ کرنے لگے، تو انہی دنوں میں اسی ساتھ یہ واقعہ بھی بن گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو پھر جو ذبح کیا ہے نا، اس کو اس کے ساتھ مارو، تاکہ تمہیں سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو، اوکے، تاکہ جو بندہ قتل ہوا وہ بھی مل جائے۔ یہ سارا واقعہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، حالانکہ بندے نے بتا بھی دیا اٹھ کر، یہ بندہ زندہ بھی ہو گیا، پتہ بھی چل گیا کہ زندگی دوبارہ نئی زندگی آنے والی ہے، دل پھر بھی سخت ہو گئے، ان کے عمل میں پھر بھی اچھائی نہیں آئی، برائی کی برائی رہی، وہ ویسے کہ ویسے ضد پر، ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ فہیہ، پس وہ کالحجارۃ، پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا بہت سختی میں اس سے بھی سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھروں میں سے ایسے ہیں، لما، البتہ، یتفجر منہ الانہار، پھوٹ پڑتی ہیں ان میں سے نہریں، یعنی پتھروں میں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، تم پر ان واقعات کا کوئی اثر نہ ہوا، تمہارے دل اس سے بھی سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی، حالانکہ پتھروں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یہ گر بھی پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ان سے یعنی نہریں نکلتی ہیں، اللہ کے ڈر سے ان میں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا نہیں یہ قدرتی ہے، قدرتی مطلب کہتے ہیں نہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ پتھر ڈرتے ہیں، پہاڑ ڈرتے ہیں، ریزہ ہوتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اللہ کے ڈر سے ہوتی ہیں۔ یہ بہت ساری آیات اس موضوع پر آتی ہیں کہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں نا، پتھر ہے، درخت ہے، حجر ہے، شجر ہے، زمین و آسمان ہے، اور پرندے چرندے ہیں، سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی بے جان بھی ہیں، کچھ جاندار بھی ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، سوائے انسان اور جنات کے، ان کو ذرا عقل سمجھ دے دی گئی ہے، تو یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، کل اللہ قانتون، ہر کوئی اس کے فرما بردار ہے۔ نہریں اس سے پھوٹ پڑتی ہیں، اس موضوع پر بڑی آیات آتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یشقق، البتہ جو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج، بس نکل آتا ہے، منہ الماء، ان سے پانی نکل آتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما، البتہ جو یہبط، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہیں، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تمہیں رونا نہیں آیا، تم گڑ گڑائے نہیں، تم اللہ کے سامنے روئے نہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ایسا کام بعد میں نہیں کریں گے، پھر نہیں کریں گے، توبہ نہیں کی۔ وَمَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، بغافل عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو،
یہ ان کی بات یہاں ختم ہو گئی، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا پاس تم یہ حمزہ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، تا کا معنی تم، کیا پاس تم طمع کرتے ہو، لیکن لالچ کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں۔ وقد کان فریق منہم، اور یقیناً ایک فریق ہے ان میں سے، یسمعون، وہ سنتا رہتا ہے کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کو پھیرتے رہے ہیں، من بعد، اس کے بعد، ما عقلوہ، جو انہوں نے اس کو سمجھ لیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں سمجھ لیتے ہیں، اس کے باوجود ایک ان کا فریق جماعت ایسی چلی آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، تورات کو، اس کا معنی تبدیل کرتے ہیں، حرف بھی تبدیل کرتے ہیں اور معنی بھی تبدیل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نا کانا شروع میں لگا ہو نا مضارع کے، کہتے ہیں استمراری، ماضی استمراری، ایسا معنی جو پیچھے سے بھی جا رہا ہے اور آگے جاری بھی ہو رہا ہے۔ وہ سنتے رہتے ہیں اللہ کے کلام کو، پھر اس کو پھیرتے رہے ہیں سمجھنے کے بعد ہی، اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اصل میں یہ جو قالو ہے نا، یہ ماضی کے ہیں، لیکن جب ماضی کے شروع میں اذا لگ جائے تو اس کا معنی پھر ہم مضارع میں کرتے ہیں۔ جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض لوگ بعض کی طرف، جب آپس میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان بھی لے آئے ہیں، ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تمہارا نبی سچا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا نبی سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ جب یہ آپس میں علیحدہ بیٹھتے ہیں نا، تو پھر جنہوں نے یہ باتیں کی تھیں مسلمان کے سامنے کہ تمہارا نبی سچا ہے، پھر دوسرے ان سے یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان سے باتیں کرتے ہو، بما فتح اللہ، جو اللہ نے کھولی ہوئی ہیں، علیکم، تم پر، اللہ نے تمہاری تورات میں لکھی ہیں، ہماری تورات میں لکھی ہیں کہ ان کا نبی سچا ہے، تم نے یہ بات جا کر مسلمان کے سامنے کیوں کی ہے؟ یہ تم نے غلط بات کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر تمہارا مسئلہ بنے گا، تمہارے لیے مشکل بنے گی۔ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں لیحاجوکم، تاکہ وہ تم سے پھر جھگڑا کریں ان باتوں کے ساتھ، ان رب کے، تمہارے رب کے پاس، کل قیامت جب آئے گی، قیامت میں پھر یہی مسلمان تمہارے خلاف پھر جھگڑا کریں گے، تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے اور کہیں گے یا اللہ، ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر یہاں لڑائی ہو جائے گی، پھر تم پھنس جاؤ گے، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ یہ کچھ بڑے جو سیانے بنتے ہیں نا یہودی، یہ ان کے عام یہودیوں کی یہ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم نے آ کر کیوں بتایا تھا کہ مسلمان سچے ہیں، تمہارا نبی سچا ہے، پھر قیامت کو ہم پھنس جائیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہودیوں سے کہہ رہے تمہیں کوئی عقل نہیں، تم نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ اللہ ان کا جواب دے رہا ہے افلا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، اور کیا وہ یہ بات جانتے نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، جو وہ اعلان کرتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو وہ پوشیدہ باتیں کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ تو یہ آپس میں ایسے کیوں فضول بحث کر رہے ہیں؟ یہ ان کے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ منہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانی، مگر کچھ چند من گڑت باتوں کا علم رکھتے ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے، کہ تورات کا علم نہیں رکھتے، یہ لوگ ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو گویا کہ جو بالکل یا اوپر اس کا معنی ہوتا ہے ظاہری طور پر، امانی کا معنی ظاہری بھی ہوتا ہے، من گڑت بھی ہوتا ہے، یا ان کی چند آرزویں، اور اوپر سے ظاہری طور پر، یا اس کا معنی ہوتا ہے کہ من گڑت باتیں، تینوں اس کا معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ من گڑت باتوں ان کو یاد ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یا اوپر سے جانتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر نہیں سمجھتے۔ اسی لیے جو ہمارے حفاظ ہیں وہ حفظ کرنے کے باوجود بھی وہ ان پڑھوں میں شامل ہیں، حافظ ہیں، ان کا بڑا درجہ ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن جو علم کا مقام ہے نا، وہ علم کے باوجود بھی ہے، وہ اس کو سمجھنا، تفسیر سمجھنا، شان نزول بیان کرنا، اس کے معنی مفہوم سمجھنا، اصل یہی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان میں پڑے ہوئے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پختہ یقین نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتابہ، جو لکھتے ہیں کتاب کو۔ اب یہ ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا پھر ذکر شروع ہو گیا۔ بِأَيْدِیہِم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، بِأَيْدِیہِم، ثُمَّ یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے وہ خود مسئلے بیان کرتے ہیں، خود مسئلے لکھتے ہیں، جھوٹے من گڑت لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ نے بھی ایسے ہی لکھا ہے ہماری تورات میں، تو یہ خود مسئلے بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے۔
آج کل مسلمانوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو قرآن پاک کو صحیح طرح مانتے ہیں، حدیث کو صحیح طرح کہتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور اپنی مرضی کے مسئلے اپنے علماء کے، اپنے پیروں فقیروں کے، اپنے خود امام بنائے ہوئے ہیں، ان کی باتیں مانتے، قرآن حدیث کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا مسئلہ ایسے ہی ہے۔ اور ان کا یہ کیا کرتے ہیں، لیشتروا بہ، تاکہ وہ خریدیں اس کے ساتھ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تھوڑے سے پیسے کما لیں، وہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فویل لہم، پس بربادی ہے ان کے لیے، مما اس میں سے کاتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور بربادی ہے لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ لکھنا بھی ان کے لیے بربادی ہے، اور جو کماتے ہیں پیسے وہ بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ وقالو، اور ساتھ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہم کو ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن گنے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں چند دن بس ہمیں عذاب آئے گا یا آگ میں جائیں گے، کہتے ہیں ہم 1 ہفتہ جائیں گے، کہتے ہیں دنیا کی عمر، کہتے ہیں کل عمر 7000 سال ہے، تو 1000 سال کے بدلے 1 دن، 7000 سال ہوئے تو ہم 7 دن جہنم میں جائیں گے، پھر ہم جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ خیبر میں یہودیوں سے تمہارا من اہل النار، آگ والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو چند دن کے لیے جائیں گے، پھر ہماری جگہ تم لے لو گے۔ آپ نے فرمایا اخسؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ آگ میں، لن نخلفکم ابدا، ہم تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے، تم بھی جہنم میں تم ہمیشہ جاؤ گے، ہم تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا ہم 7 دن جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے کوئی وعدہ، عہدن، کوئی تم سے تمہارا وعدہ ہوا ہے کہ تم صرف 7 دن جاؤ گے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، پر ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ مخالفت کرتا اپنے وعدے کی۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یا ایسے ہی بے علمی میں اور تکے لگا کر اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، یا تم سے وعدہ ہوا ہے؟ ظاہر وعدہ بھی نہیں ہوا، یہ تکے ہی لگا رہے ہیں، سارے اٹکل پچو لگا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بلا، بلکہ، یا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمایا بہت بڑی برائی کو، یعنی جس نے شرک کیا، یہاں اس سے مراد یہ ہے، برائی سے مراد شرک، وحاطت، اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی برائی نے، اس کی بہت بڑی جو برائی ہے، جو ظلم شرک ہے، یہاں اس کا معنی شرک، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت، جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے کرے جو جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمارے گناہ غلطیوں کو معاف فرمائے۔